کالر کی طرف چلیں گے اسٹریٹ ہوئے. سارا خان صاحبہ ہیں, سارا خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام فرح خان ہے. جی اچھا جی ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے بہت زیادہ کنفیوژن ہے, پلیز مجھے اس میں ہیلپ کریں کہ جیسے ہم عورتیں ہیں, ہمارے پہ گھر میں بہت ذمہ داری ہے اپنے خاوند کی اور بچوں کی, تو ہمارا کیا نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی دیر اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر سکیں؟ تو میں نے سنا ہے کہ نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی دیر ہمارے پاس جو ٹائم ہے ہم اس میں بالکل الگ ہو کے عبادت کریں, اور جی پھر ٹھیک باقی ہے. کے لیے ہم سحری وغیرہ کا انتظام کر دیں, اور اس میں اس ٹائم بھی ہم مسلسل دعائیں کرتے رہیں, تو کیا وہ ہمارا اعتکاف ہوگا؟ جی ٹھیک ہے فرح صاحبہ, پہلے میں آپ کے نام کے لیے جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اس طرح سپیلنگ ملے تھے. بارہ آپ کے اس سوال پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کالم صاحب کے پاس چلیں گے اس سوال پر گفتگو کے لیے. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے جی؟ کل سے ایک خاتون کالر تھی فرح خان صاحبہ, انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا جی نفلی اعتکاف. مراد اس سے یہ ہے کہ عورتیں گھر میں چونکہ انتظام میں بچوں کے اور کھانے وغیرہ کے مصروف ہوتی ہیں, تو اس کے علاوہ جو وقت بچے اس میں وہ اعتکاف کی طرح بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہیں, ان کا وہ اعتکاف شمار ہو جائے گا؟ جی وہ عبادت کر سکتی ہیں, مگر انہیں اس اعتکاف کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو ملتا ہے. ان کا وہ اعتکاف مسنون قرار نہیں پائے گا. باقی ان کا گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنا, تلاوت کرنا, ذکر الہی کرنا, اس کا ثواب انہیں مل جائے گا. تو جتنی بھی انہیں توفیق ہے وہ گھر کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد اپنا وقت جو چند دن باقی رہ گئے ہیں وہ تلاوت کلام پاک میں, دعاؤں میں اور نوافل کی ادائیگی میں بسر کرنے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے کالم صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ.